چراغ ہے میرے پیراں لے کلام تیرا. اس کے موافق یسوع ناصری ان کو اجر دینے کے لیے وہ دوبارہ آ رہا ہے. ہیلیلویا. یہ ہماری امید ہے. یسوع مسیح اسی لیے پاک کلام کہتا ہے کلیسیا کے لیے جو ایسے لوگ ہیں جن کو نجات مل چکی ہے، جو مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر اور وہ زندہ ایمان میں چلتے بھی رہے، ان کے لیے یسوع مسیح بطور دولہا آ رہا ہے. انہیں لینے کے لیے آسمانی گھر میں جو جلالی ہے، جو کامل ہے، جہاں سڑکیں پاک کلام کہتا ہے سونے کی ہیں. بہت سے مکان ہیں. یسوع نے کہا میرے باپ کے گھر میں ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو مسیح خداوند میں نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، وہ اس کو یقین ہے کہ یسوع کے کفارے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے سارے گناہ دھل چکے ہیں اور خداوند نے معاف کر دیے ہیں. ان کے لیے، ہر ایک کے لیے آسمان پر ایک وسیع گھر موجود ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر 12 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ موتی کا بنا ہوا ہے. بڑا سارا موتی ایک سالم دروازہ بنا ہوا ہے، اور ہر دروازے کے آگے ایک فرشتہ خدا کے لوگوں کے لیے کھڑا ہے اور وہ ڈیوٹی دے رہا ہے. آتے جاتے ان کو سلیوٹ کر رہا ہے. کلیسیا کا مستقبل انتہائی اچھا اور برائٹ اور جلالی اور خوبصورت ہے، کیونکہ ان کا دولہا آ رہا ہے. یہی دولہا دنیا کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اسے قبول نہیں کیا، ان کے لیے خداوند بطور جج آ رہا ہے. ان کی عدالت کرے گا. جس کسی کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا نہیں ہوا، وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا. اسرائیل کے لیے جو ابراہم کے عہد میں شریک ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح بطور مسیح جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کے ہاتھوں میں چھید دیکھیں گے، پاؤں میں دیکھیں گے، پسلی میں دیکھیں گے اور پچھتائیں گے کہ یہ وہی یسوع ہے جو پہلی صدی میں یروشلم میں ساری دنیا کے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا، اور اس نے کہا تمام ہوا، لیکن ہم نے اس کو پہچانا نہیں. اس دن جتنے یہودی زندہ ہوں گے یسوع ناصری کو پہچان جائیں گے اور اس کے آگے سجدہ کریں گے اور وہ اس کو قبول کریں گے، اور سارا اسرائیل نجات پائے گا. ایک تو یہ حوالہ ہم نے دیکھا، مسیح خود کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں. آگے پڑھیے کیا خدا کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے. 16ویں آیت، مجھ یسوع نے
اب یسوع خود بول رہا ہے، اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے جو مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ میں وید اجتباعی ساتھ ساتھ کو نہیں ہوں، ایل ہے تو وہی دے دے بھائی، تار تو ہے۔ سنو غور سے، مسیح فرماتا ہے میں داؤد کی اصل اور اس کی نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ۔ کیا ٹائٹل ہے؟ داؤد کی اصل کا مطلب ہے میں داؤد کی جڑ ہوں، داؤد مجھ میں سے نکلا، میری وجہ سے وہ بنا اور فاتح رہا اور میری مرضی پوری کی، میری بادشاہی کو آگے بڑھایا۔ داؤد میری وجہ سے داؤد تھا، میں ایک تو اس کی اصل ہوں، میں جھاڑا، میں ان پھڑیا ہے، اور میں اس کی نسل بھی ہوں، کیونکہ میں انسان بنا، میں مجسم ہوا تو میں داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ مریم اور یوسف دونوں داؤد کی نسل سے تھے، اگرچہ وہ یوسف سے نہیں، روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا، لیکن یوسف اس کا پالنے والا باپ تھا، بایولوجیکلی باپ نہیں تھا، وہ روح القدس کی قدرت سے مریم کے پیٹ میں پڑا۔ ان ادر ورڈز، اگر انسانی طور پر یسوع کی بات کریں تو میں داؤد سے ہوں، اگر اس کی الوہیت کے حوالے سے بات کریں تو داؤد مجھ سے ہے۔ سنو، غور سے سنو، تالیاں پھر بجا دینا، رہنے دیں، کلام کو سمجھے۔ ایک تو یہ یسوع کے دو ٹائٹل کہ وہ خدا بھی ہے اور وہ انسان بھی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اس کو پنجابی میں کہہ لیجئے سرگی دا تارا۔ یہ وہ ستارہ ہے جو سب سے پہلے نکلتا ہے اور وہ خوشخبری دیتا ہے کہ رات کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے، ایک نیا دن، نئی روشنی، نئی زمانہ، نئی زندگی آنے والی ہے۔ میں وہ ستارہ ہوں کہ جو کوئی مجھ کو قبول کرے گا، اپنا دل کھولے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، اگرچہ وہ رات کی تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، گناہوں میں ہے، شہوتوں میں ہے، روحانی موت میں ہے، خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ دور ہے، اس کے گناہ کرمزی ہے اور ارغوانی ہے۔ یہ صبح کا روشن ستارہ ہر انسان کے دل کو اپنے خون سے دھو کر وہ روشنی میں بدل ڈالے گا اور زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔ ہیلیلویا۔ خیر جو میں تو ہم دساں گا تعلیم کدوں بجاؤں گی، بڑا شوق چڑھیا ہے۔ میری زیادہ خواہش یہ ہے
کہ ہم بائبل مقدس کی تعلیم سمجھیں، جانیں، کھائیں، چکھیں، ہضم ہو جائے، ہماری سوچ کا حصہ بن جائے۔ اب جو آج کی ٹیکسٹ ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ اگلی آیت ہے، اور روح القدس اور دلہن، دی چرچ، ناٹ دی بلڈنگ، لوگ، نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ جنہیں مسیح کا شخصی تجربہ ہے۔ دلہن کیا ٹائٹل ہے کلیسیا کے لیے کہ وہ کامل دولہا، جلالی دولہا اس کی دلہن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دلہن اپنے دولہا سے محبت بھی کرتی ہے، وفادار بھی ہے، اس کی خواہش بھی رکھتی ہے، اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ نیک کاموں میں، جلالی کاموں میں جو روح القدس کی قوت سے، اپنی طاقت سے نہیں، روح کی قوت سے، شکر گزاری میں، اس کی پرستش کے لیے وہ رات دن کرتی رہی ہے، اور اس کے اندر ہر ایماندار میں مسیح کا جلال داخل ہوتا رہتا ہے۔ سارے داغ، سارے دھبے، ساری جھریاں اس کے اندر سے جاتی رہی ہے، اور وہ اب جلالی دولہے کے لیے خود بھی جلالی ہو چکی ہے، اور دولہا اور دلہن وہ ایک ہی قد ہے، اور وہ جوڑا لگتا ہے، اور دلہن کوئی نچڑی ہوئی نہیں ہے، غلیظ نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے دولہا کی فطرت رکھتی ہے، بلوغت رکھتی ہے، شان رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ برابر کی اس کی بادشاہی میں شریک ہے اور اختیار رکھتی ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ پہلے نام کس کا آیا ہے؟ روح القدس کا۔ روح القدس ہمیں مسیح کی آمد کے لیے تیار کرتا ہے، ہمیں سونے بناتا ہے اندر سے، ہماری جھریاں روح القدس دور کرتا ہے، ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، بشرطے کہ جب بھی ہم گریں، جب بھی گناہ ہو جائے، ہم افسوس کریں، توبہ کریں، پھر مسیح کے پاس آ جائیں اور اس کو کہیں، جیسس کرائسٹ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ دھو دیتا ہے۔ روح القدس یسوع کا خون ہم پر اپلائی کرتا ہے اور ہمیں دھو کر پھر سے صاف کر دیتا ہے۔ روح القدس کا کردار بہت بڑا ہے مسیح کی دوسری آمد میں۔ دلہن کو تیار کس نے کیا اس دن کے لیے؟ ہولی اسپرٹ نے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، بے شک یسوع ناصری کی منسٹری لاجواب کمال کی منسٹری، وہ تخت چھوڑ کر زمین پر آ گیا، چھوٹا بن گیا، ایک بچے کی شکل میں آ گیا، چرنی میں، کھرلی میں آ گیا، جہاں بدبو تھی، اس سے بھی زیادہ بدبو انسانوں کی زندگی کی تھی، جن میں گناہوں کے پنڈے ہی پنڈے بھری ہوئی تھی۔ ایک پاک پوتر جلالی شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جس کی نیچر پاک، جس کا عمل پاک، جس کا ضمیر پاک اور جلالی اور صاف ستھرا، وہ ہماری گندی زمین پر آ گیا
اور وہ ساری عمر بے گناہ رہا، مردے زندہ کیے، کوڑی پاک صاف کیے، جنم کے لنگڑے چلا دیے۔ ہم ابھی وہ بیٹھے کھانے پر بات چیت کر رہے تھے جنم کے لنگڑے کی۔ جو نیکسٹ سپیکر آئیں گے وہ آپ کو یسوع کے نام کی قدرت کے بارے بتائیں گے۔ پطرس اور یوحنا دو شاگرد یسوع مسیح کے، وہ ہیکل میں دعا کے لیے جا رہے تھے۔ ہیکل کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ مانگ رہا تھا۔ یہ فقیر بھی بڑی شے ہوندے نے، کرسچن آ جائے تو انہوں کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام تینوں بڑیاں برکتاں دے، مسلمان آ جائے تو ان کے اللہ تعالیٰ تینوں حج کرائے۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول جایا کرتے تھے لاہور میں، ڈان باسکو اسکول تھا ہمارا، ایمپریس روڈ سے ڈیلی 45 منٹ چل کر جانا اور 45 منٹ چل کر گھر واپس آنا۔ آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں؟ دیکھا بچے، اسی اسکول جاندے رہے ہیں تے اج تعلیم دی وجہ نال تے یسوع دے فضل دی وجہ نال میں اج دا ایک معمولی خادم ہاں، تے تسی بھی خادم بنو گے، تسی افسر بنو گے، تسی وڈے لوگ بنو گے، لیکن کدوں؟ جب اسکول جاؤ گے، تعلیم پاؤ گے، کتاباں پڑھو گے، وقت ضائع نہیں کرو گے، موبائل دے اوتے ٹک ٹک نہیں لگے رہو گے، تم کتابیں بھی پڑھو گے اور پاس ہو جاؤ گے اور A+ لیا کرو گے، تو خدا تمہارا ہاتھ تھام لے گا اور تمہیں سرفراز کرے گا اور آگے لے جائے گا۔ اچھا گل میں تانوں دسنی سی، ساڈے رستے چ نا ایک فقیر ہوندا سی، وہ روز اوتھے آ کے بہندا ہوندا سی، تے میں ساں تے ایک میرا دوست سی، وہ بھی میرے نال دا ہی رنگ تھا، تے گرمیاں چ رنگ ہور ساڈا کالا ہویا ہونا، تے جدوں اسی آنا نا تے انہیں سانوں ویکھ کے کہنا پتر پیسہ دے جاؤ، میں دعا کراں گا تواڈے رنگ گورے ہو جان۔ سانوں بڑا وٹ چڑھنا کرنا، انہوں کدی بھیک نہیں دیتی، اے نس کے چلے جانا، اوئے انہیں سانوں کالا کیا، وہ اپنے اللہ دعائی دے دیا سی۔ فقیر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، تو یہ پطرس اور یوحنا یہ دعا کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے، تو وہ کہتا ہے پیسہ دے جا۔ پطرس کے دل میں روح القدس، مبارک روح، قدوس روح، پاورفل روح، الہی شخص روح، قادر مطلق روح، اس نے چنبش کی۔ پطرس سمجھ گیا کہ روح القدس یہاں پر کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر سمجھا لے بھی گپائی آئے، وہ دیکھا اپنی توقع کہ میں نے کوئی 100 روپیہ، کوئی 1000 روپیہ، کوئی 500 روپیہ خریدے گا۔ پطرس کہتا ہے سونا چاندی میرے پاس نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے، پاور آف دی ہولی اسپرٹ، روح القدس کی معموری کی وجہ سے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام کی قدرت، جو کچھ میرے پاس ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ پاور اس میں داخل ہوئی، گٹے سدھے، گوڈے سدھے، لتاں چ قوت آ گئی، اٹھ کے کھلو گیا، کودنے لگا
जंप करने लगा, चलने लगा, नारे मारने लगा, हालेलुया करने लगा। यीशु नासरी के रूह कुद्स ने उसको चलता किया और उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आ गया। हालेलुया। नहीं, ताली याद बजाओ ही ना, ते जे बजानी है ना ते जिन्ना तुसी अपनी मां दा दुध पीता है ना, इन्ने जोर दे नाल यीशु नासरी के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया। अभी मैं हवाला पढ़ रहा हूं, 17 आयत। और रूह और दुल्हन इकट्ठे मिलकर, व्हाट अ फेलोशिप विद द होली स्पिरिट। रूह कुद्स के साथ क्या ताल्लुक, क्या रिफाकत, क्या इंटीमेसी। दोनों मिलकर क्या कहते हैं? खुदा के कलाम में गुनाहगार के लिए ये आखिरी इनविटेशन है कि वो आने वाला है। अगर तू उसके पास ना आया, इसी सूरत हाल में मर गया, कब्र में चला गया, तो जी तू उठेगा लेकिन तेरी अदालत होगी। और अगर तेरा नाम बर्रे की किताब में लिखा नहीं हुआ है तो तू अब्दियत के लिए गंधक से जलने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। इससे बचने के लिए कलीसिया भी कह रही है, रूह भी कह रहा है, इकट्ठे कह रहे हैं। इस कलीसिया ने कन्वेंशन का इंतजाम किया है। यहां रूह कुद्स बोल रहा है, कलीसिया बोल रही है कि आओ यीशु के पास आओ, मिच्योर हो जाओ। दुल्हन का मतलब है दुल्हन तैयार है, मेकअप हो चुका है, श्रृंगार लग चुका है, वो बड़ी हो गई है, वफादारी को समझती है, मोहब्बत को समझती है, अपने दूल्हा को जानती है और समझती है और बददयानत नहीं है। और वो दुनिया के दोस्तों के साथ समझौता नहीं करती। पाक कलीसिया, जलाली कलीसिया, बेदाग कलीसिया को लेने के लिए कि वही उसकी दुल्हन हो सकती है, दूसरी उसकी दुल्हन नहीं हो सकती। रूह और दुल्हन क्या कहती है? तो फिर आ जाओ, जेड़ा नहीं आया कभी भी, ओ भाई आ जाओ, आ जाओ उसके आगे। जो गुनाह किसी तरह आपके ज़मीर से निकलता नहीं, उस गुनाह को, उस बेचैनी और बेकरारी को, बेसुकूनी को, तन्हाई को खत्म करने के लिए एक ही इलाज है, और वो खुदावंद यीशु मसीह का बेशकीमत मुकद्दस खून जो उसने सलीब पर बहाया, वो किसी भी गुनाहगार के गुनाहों को धोकर साफ करने की कुदरत रखता है। एक तो दावत ये हो गई, जो आ गया लिखा है सुनने वाला भी कहे आ, यानी सुनने वाला और सुनाने वाला बन जाए, है ही ਇਹਦਾ मतलब। पहले तो सुने, पहले आए, निजात पाए, बालिग हो जाए रूहानी तौर पर, और फिर दुनिया को जाकर रूह कुद्स की कुदरत में कहे आओ मसीह के पास। वो सामरी औरत की तरफ मेरा ध्यान चला था, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, पढ़ लेना। उसको जिंदगी का पानी मिल गया,
انہیں سارے سامریہ شہر جا کے تم پا دیتی، سارے شہر کو اکٹھا کر کے لے آئی، سننے والی سناؤن والی بن گئی، مسیح کی گواہ بن گئی۔ ہیلیلویا۔ یسوع ناصری ایسا ہی کرتا ہے، سننے والا بھی کیا کہے، وہ بھی خادم بنے، وہ بھی گواہ بنے، اور جو پیاسا ہو، کوئی بھی ہو، عالمگیر دعوت، شرط پیاس یسوع مسیح کے لیے، جو پیاسا ہو، زندگی کے پانی کا، نجات پانے کا، گناہوں کی معافی پانے کا پیاسا ہو، وہ کیا کرے، آئے، وہ یسوع کے پاس آئے۔ اور جو کوئی چاہے آب حیات، زندگی کا پانی، یسوع ناصری نے فرمایا سامری عورت کو ہی، وہ پانی بھرنے آئی ہوئی تھی کنویں سے، اس کو کہا جو کوئی اس کنویں سے پانی پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا۔ دنیا کے پانی انسان کی روح کی پیاس نہیں بجھا سکتے ہیں، لیکن جو پانی میں اسے دوں گا، زندگی کا پانی، وہ اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا اور زندگی کے لیے ہمیشہ تک جاری رہے گا۔ جو کوئی چاہے، گالے چاند دیے، وہ زندگی کا پانی مول لوے، مفت لے، یہ سستا نہیں جے پانی، مفت ضرور ہے لیکن مہنگا ترین ہے۔ یہ زندگی کا پانی خدا کے بیٹے کے خون کی قیمت پر، اس کی بنیاد پر، اس کے خون کی وجہ سے زندگی کا پانی خدا کے فضل کے تخت سے جاری ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور اس کے دل کی پیاس بجھ جاتی ہے اور وہ شادمان ہو جاتا ہے، اور وہ نجات یافتہ کہلاتے ہوئے اس کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھ لیا جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، باتیں میں 7 بتاؤں گا، اور وہ روح القدس کے بارے میں ہے۔ پہلی بات، یہ آسمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں جب یسوع آئے گا، جو ایمانداروں کا ابدی گھر ہے، بے ایمانوں کا نہیں۔ آسمان پر نجات یافتہ لوگ جائیں گے۔ نجات میں روح القدس کا کردار بنیادی ہے، مرکزی ہے، سارے کا اشارہ ہے۔ اس کے بغیر، روح القدس کی جنبش کے بغیر دنیا میں کوئی شخص بھی نجات نہیں پا سکتا۔ یہ پہلا روح القدس کا کردار مسیح کی آمد میں، کہ جو ایمانداروں کی جگہ ہے۔ ایماندار بنتا ہی اس وقت ہے ایماندار جب روح القدس اس پر جنبش کرے، اسے قائل کرے، اسے قصوروار ٹھہرائے، راست بازی کا، عدالت کا، اور وہ تیسری کیا ہے بات، گناہ کا، گناہ کی قائلیت ملے، راست بازی کی قائلیت ملے، عدالت کی قائلیت ملے، بندہ روئے، گناہوں کا اقرار کرے۔ اس وقت روح القدس ایک خاص کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہولی اسپرٹ اس شخص پر
جو ٹوٹ جاتا ہے، حلیم ہو جاتا ہے، توبہ کر رہا ہوتا ہے، روح القدس اس پر جنبش کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کے تخت سے خدا میں جو ایمان موجود ہے، اعتماد موجود ہے، اس کا ایک حصہ روح القدس انسان کے دل میں منتقل کر دیتا ہے۔ یہ ایمان انسانی نہیں ہے، یہ ایمان آسمانی ہے، جو خدا کی طرف سے ہر ایماندار کو بطور گفٹ، بطور بخشش دیا جاتا ہے، اور پھر ساری عمر ایماندار اس ایمان میں ترقی کرتا رہتا ہے، بالغ ہوتا رہتا ہے، اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کی شناخت، اس کا ایمان جو اس کو آسمانوں سے ملا، جس کی بابت پولس نے کہا آخری دم تک میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر دیا۔ میں نے کس چیز کو محفوظ رکھا؟ زور سے بولو۔ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، اس کو گندا نہیں ہونے دیا، اس کے ساتھ میں نے دنیا کا سمجھوتا نہیں کیا، میں گرا نہیں، اگر گرا ہوں تو اٹھ کھڑا ہوا، جیسس کو سوری کیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے ایمان کو جانے نہیں دیا، ایمان ہی ہماری پہچان ہے، ایمان ہی روح کو بخشتا ہے، ایمان ہی ہمیں نکھارتا رہتا اور ہماری پہچان بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے ایمان پر سمجھوتا نہ کرنا، اس کو قائم رکھنا، کیونکہ یہ ایمان نجات یافتہ شخص کے اندر خدا کی طرف سے ایک بخشش ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ حوالہ اگر پڑھنا ہو کہ ایمان بخشش ہے تو افسیوں کا خط 2 باب پڑھ لینا، 8 سے 10 آیت تک، وہاں لکھا ہے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، ایمان کی بابت لکھا ہوا ہے۔ اس میں نجات پانے میں روح القدس کا کردار بہت مرکزی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ہم میں سے نیا مخلوق نہیں بنتا۔ ہاں مذہبی بن سکتا ہے، گرجے جا سکتا ہے، بائبل پڑھ سکتا ہے، چندہ دے سکتا ہے، لیکن جب تک روح القدس بندے کو توڑے نہ، جنبش نہ کرے، حلیم نہ کرے، وہ ٹوٹ نہ جائے، وہ گناہوں کا اقرار نہ کرے، ہولی اسپرٹ اس کے اندر جا کر اس کو دھو نہیں سکتا، اس کے اندر ایمان ڈال نہیں سکتا۔ لیکن جب روح القدس آتا ہے تو وہ ہم کو ایماندار بنا دیتا ہے، اور پھر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ پہلا کام تے پاک روح ایک، کیا کام میں نے بتایا ہے؟ روح القدس کیا کرتا ہے؟ شاباش، اچھی ذرا بولو۔ روح القدس لائی، میں تم کرنا انہیں ٹھیک۔ شاباش۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ نجات بخشتا ہے۔ یسوع ناصری کی صلیب اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو انسان کے دل میں ظاہر کرتا ہے، ہمیں قائل کرتا ہے، ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی جس کی بنیاد یسوع ناصری ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیتا ہے۔ روح القدس کا دوسرا کام، اور حوالہ پڑھیں افسیوں 1 باب۔ یہ دوجا کام جو روح القدس کا، افسیوں 1 باب 13ویں 14ویں آیت، سارے والا کر لو، جنہ کو موبائل سے وہ موبائل سے کر لو، پر اور نہ کوئی بلا کر لینا بچوں، افسیوں کا والا ہی کرنا ہے۔ ہاں جی، سب کو حوالہ مل گیا؟ اچھا، اینو ہن آؤ غور نال پڑھیے کی لکھیا ہے 13ویں آیت، اور اسی میں یعنی مسیح میں
तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, सच्चाई का कलाम जो खुशखबरी है तुम्हारी निजात के लिए, जब तुम उस पर ईमान लाए तो क्या हुआ? पाक मौदा जिसका वादा किया गया था, रूह, होली स्पिरिट जो पाक है, जिसका वादा किया गया, वो क्या करता है? पाक मौदा रूह की मोहर लगी हर ईमानदार पर जो नए सिरे से पैदा हो चुका है, उस पर नादीदा मगर जेन्युइन हकीकी मोहर सील रोल कुछ की ठक उस पर लगी होती है। तो जिधर तो मोहर लग जाए वो शख्स ऑफिशियली जेन्युइन असली बन जाता है। जिसकी मोहर है वो उसको ओन करता है, वो हमारा मालिक बन जाता है। खुदा ईमानदार का मालिक बन जाता है। सारी दुनिया भूखी रहे लेकिन खुदा का खादिम जो है, जिस पर मोहर लगी हुई है रूहुल कुद्स की, जो जेन्युइन है, अथॉरिटी है, सिक्योरिटी है, मालकियत है, वो जमीन पर कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका खुदा जिंदा खुदा है जो सारी दुनिया को खिलाता है। वो अपने बच्चों को भी खिलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अगली लिखे है वही, यानी ये मोहर। अब इसका ताल्लुक आया आमदे सानी के साथ। रूहुल कुद्स का किरदार क्या है? रूहुल कुद्स की मोहर ईमानदार पर लगी होती है। जब यीशु मसीह आएगा तो फिर कुछ होगा। आगे लिखा हुआ है वही, यानी वो मोहर खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए, जो हमारी मिल्कियत खुदा ने रखी हुई है हमें देने के लिए, उसकी डिलीवरी। मेरा बेटा आ गया है जमीन से, अब इसका जो हिस्सा है इसको मिलेगा। तो ये मोहर गवाही देगी कि ये जेन्युइन खुदा का बेटा, जेन्युइन खुदा की बेटी है। हमारी मिल्कियत की डिलीवरी के लिए ये मोहर, रूहुल कुद्स की मोहर काम करती है। हमारी मिरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सताइश हो। कौन सी चीज हमारे अंदर बयाना है? रूहुल कुद्स हर ईमानदार के अंदर गवाही देता है। ये मोहर बोलती है, ईमानदार सुनता है रूहुल कुद्स की बातें। आसमानी बाप को डैडी कहता है, बाप कहता है, इत्माद में रहता है, घबराता नहीं है। ये मोहर उसको बयाने में दे दी गई है खुदा की तरफ से। लबिया थोड़ा जित मलकियत का हिस्सा है, बयाना यही होता है ना। ये सौदा 1 करोड़ का है तो बंदा कहता लो जी है लाख रुपया, एक ही है ये बयाना। बाकी 9 लाख तुहानू महीने दे अंदर देंगे। लिखत पढ़त हो जाती है, मोहर लग जाती है, साइन हो जाते हैं। खुदा ने हमें यकीन दिलाने के लिए कि आसमान पर हमारी मिरास है,
हमारी मलकियत है, उसका बयाना, रोल को उसकी मोहर हमें बख्श दिया है कि बहुत बड़ी मिरास जब यीशु मसीह आता है उस वक्त हमारी मिरास की डिलीवरी होगी, हमें दी जाएगी, तो मोहर इब्तदाई काम करेगी। जिदे तो मोहर नहीं फारग। इसके पीछे पिक्चर है, इफिसियों को लिखा गया। इफिसस सिटी ये बंदरगाह के करीब था, आज भी है। मैं वहां गया हूं, मैंने इफिसस को देखा है, उसके करीब समुंदर है। उन दिनों में, पहली सदी में, आजकल तो मालगाड़ियां हैं, जहाज हैं और ट्रक ने जो सामान को लेकर जाते हैं। उन दिनों में बहुत से वसाइल के साथ साथ मालिक जाता था। अगर वो इफिसस में चला गया, गलती समझ आ रही है ना, वो लकड़ियां, गेलियां, शतीर चुनता है, अच्छे अच्छे पीस वो चुनता है। उसके पास अपनी एक मोहर होती है। वो हर गेली पर जिसको वो खरीदता है, पैसे देता है, उस पर अपनी मोहर वो लगा देता है, और जितनी उसने लेनी होती है ले लेता है, उनको बधवा लेता है, और वो उसको पानी में डालकर उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, जब मालिक को खबर मिलती है कि मेरी लकड़ी सारी पहुंच गई है, तो वो अपने नौकर को अपनी मोहर देता है और कहता है कि इस तरह की मोहर जिस जिस लकड़ी पर लगी हुई है वो मेरी है, मैंने उसको कीमत देकर खरीदा हुआ है, उसको इकट्ठी करके मेरे घर में ले आओ, वो लकड़ी मेरी है। अगर मोहर क्लियर नहीं है तो जो गोदाम वाले हैं वो उस लकड़ी को रिलीज नहीं करेंगे। मोहर डिसाइडिंग फैक्टर है। जिस जिस पर रूहुल कुद्स की मोहर नजात के वक्त जब उसने तौबा की, ईमान ले आया, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, मसीह की आमद तक अगर ये साफ रहे, वाज़ेह रहे, गंदी ना हो, धुंधली ना पड़े, चाट ना पड़ जाए, दागदार ना हो जाए, ईमान को साफ रखा जाए, तो ये मोहर उस वक्त हमारी मिरास की डिलीवरी के लिए बुनियादी किरदार अदा करेगी। रूहुल कुद्स का किरदार बहुत ज्यादा है। रूहुल कुद्स के लिए खुदा का शुक्र और उसकी सताइश के लिए जोरदार ताली। तीसरी गल भाई, टाइम कितना की? आहो, तू तो इतने सीधे हो जाना था। अभी 3 घंटे सफर करके जाना है, हुण भी टुरिए तो 1 बजे रात को घर पहुंचांगे। तीसरी बात नोट कर लीजिए, रूहुल कुद्स ईमानदार को गवाही देने की कुव्वत बख्शता है। जब तक सारी दुनिया में, सारी कौमों में इंजील की, यीशु नासरी की गवाही नहीं जाएगी, उस वक्त तक यीशु मसीह नासरी नहीं आएगा। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, अमाल 1 बाब उसकी 8 आए, तो तुम क्या पाओगे? जोर से बोलो, कब?
जब रूह कुछ नाज़िल होगा तुम दलेर हो जाओगे। हालेलुया। रूहुल कुद्स की कुदरत का दुनिया की कोई कुदरत मुकाबला ही नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी कुदरत है। एक दिन पतरस और रसूल सारे पड़े गए, वो ये भाई आए दिन ही पड़े रहेंगे साथ, इसलिए कि ये जहां जाते थे मसीह की गवाही जरा लेना देते साथ, ये पड़े जाते थे। कभी मार पड़ जाती थी, कभी वैसे ही छूट जाते थे, कभी बेइज्जती हो जाती थी। ए ओ लोग सन जिन्हां नूं ना अपनी इज्जत नाल ते ना बेइज्जती नाल ते ना मारा नाल ते ना जेलां नाल, उनका जिंदगी में एक ही मकसद था कि यीशु मसीह नासरी का जलाल, उसकी इंजील सारी कौमों के अंदर फैल जाए। हालेलुया। ये पकड़े गए ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ। इन्हें छोड़ा गया, पेश किया गया, तो लिखा हुआ है पाक कलाम में, पतरस रूहुल कुद्स से मामूर होकर कहने लगा। ताकत आ गई। ए होली स्पिरिट कमाल का शर्त। किसी जगह मैं बयान कर रहा था, आप में से किस किस ने कभी किसी ने चार्ल्स फिनी का नाम सुनिया हो? वे लो पादरी साहबान नूं पता जी, और जमात चो किसी ने सुनिया हो? एक दो, शाबाश, ला मेरा दिल वध गया। बेटियों बेटो, चार्ल्स फिनी अमेरिका का बड़ा ही कुव्वत वाला जबरदस्त खादिम था, रूह कुद्स से भरा हुआ था, ये गवाही देता था। ये जो आज हम अल्टर कॉल्स देते हैं ना, ये शुरू करने वाला चार्ल्स फिनी था। निजात पाने से पहले ये वकील था। इसके दफ्तर का एक दरवाजा खुलता था तो आगे जंगल ही था। एक दिन वकालत की किताबें तो मैं पढ़ रहा था और बाहर निकल गया और दुआ करने लगा। और गौर नाल सुनो, रूह कुद्स दी कुव्वत गवाही देन वाली की है ताकि तुम उसके भूखे हो जाओ। बैठा दुआ कर रहा था, ऐ खुदावंद मुझे कुव्वत दे, मैं तेरी गवाही देना चाहता हूं। तो वो लिखता है, रूहुल कुद्स की लिक्विड पावर माया की तरह, तेल की तरह, खुशबूदार पावरफुल लहर की तरह मेरे सर की चांदी से पांव के तलवे तक जोर के साथ गुजर गई। एक मिनट गुजरिया तो वही पावर, वही लहर दोबारा खुशबूदार, लिक्विड, पावरफुल फिर उसके सर की चांदी से पांव के तलवे तक गुजर गई। तीसरी बार फिर यही हुआ। चार्ल्स फिनी खड़ा हो गया, चीखने लगा, ऐ खुदावन बस कर, ये इतनी कुव्वत है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फट जाऊंगा, अब अपना हाथ रोक ले। काश आज हमारे चर्चेस में ये कुव्वत, इसका तजुर्बा हमें मिल जाए तो डर कितने रहेगा जी, डर कितने नहीं रहेगा। ये डेली 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे
یہ دعا کیا کرتا تھا. ایک دن دعا چ کوئی گل نہ بنی, خالی خالی. یہ اٹھیا نہیں, وکیل یہ اٹھیا نہیں, یہ لگا ہی رہا, یہ دعا کرتا ہی رہا. 8 گھنٹے تک خدا کی حضوری میں سسکیاں, حلیمی, رونا, مجھے قوت سے بھر ورنہ میں نہیں یہاں سے اٹھوں گا, تیری قوت کے بغیر باہر جانا میں برداشت نہیں کر سکتا. پاک روح آ گیا, یہ قوت سے بھر گیا, ایک خاموشی اس کے اندر چھا گئی. اس کے گھر کے قریب ایک لوموں کی فیکٹری تھی جہاں کپڑا بنتا تھا. اتنی پاور رول کچھ کی کہ یہ وہاں گیا, مزدور کام کر رہے تھے, دھاگے بنا رہے تھے, کپڑا بنا رہے تھے, یہ نکر میں جا کر آرام سے کھڑا ہو گیا. کوئی کلام نہیں, کوئی بولا نہیں. اس کے ساتھ روح القدس کی پاورفل پریزنس, وہ اس میں سے قوت نکل رہی تھی, مزدوروں کو چھو رہی تھی. انہیں پتہ نہیں تھا, ان کے ہاتھ میں دھاگے ٹوٹنے لگے. ایک دے ہتھوں ٹوٹ, دوجے دے ہتھوں ٹوٹ, وہ سارے دے سارے. کوئی کپڑے دی گھنڈ غلط ہو گئی, کوئی کپڑا ٹیڑھا ہو گیا. روح القدس کی قائلیت اتنی آ گئی کہ تمام مزدوروں کو کام بند کرنا پڑا. سارے اپنے گناہوں پر رونے لگے. کسی نے منادی نہیں کی. ایک اسپرٹ فلڈ مین with the power of the Holy Spirit. وہ کھڑا آرام سے کھڑا. جب انہوں نے کام بند کر دیا, وہ دوزانوں ہو گئے, دعائیں کرتے رہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگے. تو چارلز فینی ان کے درمیان آیا, بائبل کھولی, حوالہ پڑھا, ان کو دعاؤں میں لیڈ کیا. وہ سارے کے سارے مزدور نجات پا گئے. ہیلیلویا. وہ مسیح کی دلہن کا حصہ بن گئے. یسوع ناصری اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. کنیاں گلاں ہو گئی ہیں, اجے تو قوت دیاں بڑیاں گلاں نے, لیکن پھر صحیح ہو. چوتھی بات, روح القدس ہمیں ایمانداروں کو پاک کرتا رہتا ہے. ویری امپورٹنٹ. خدا پاک ہے, آسمان پاک ہے, بلاوا پاک ہے, دلہن پاک ہونی چاہیے. اس کو پاک کرنے کے لیے اس کی اپنی طاقت کافی نہیں. روح القدس کی موجودگی, اس کی جنبش, روح القدس ہم میں کام کرتا رہے ڈیلی. ہولی اسپرٹ کے ساتھ باتیں کیجئے. اگر وہ کوئی انگلی لگاتا ہے کسی گناہ, کسی کمزوری پر, اقرار کیجئے. روح القدس یسوع ناصری کے خون سے ہم کو دھو کر پاک کر دے گا. وہ ہمیں بے داغ بناتا ہے, ہمارے ضمیر کو دھو دیتا ہے, ہمیں معافی کا یقین دلاتا ہے, اور وہ ہمیں پاک بناتا رہتا ہے. لکھا ہے کلام میں, عبرانیوں کے خط میں, غالباً 12واں باب ہے, کہ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھیں. 12واں باب. اور پاکیزگی نہیں جی, خالی
उस पाकीज़गी के तालिब रहो। केड़ी पाकीज़गी दे? जिसके बगैर, उस पाकीज़गी के बगैर नोबडी, कोई शख्स भी वो खुदावंद को नहीं देखेगा। ना कोई बात किसी मिशन की, ना डिनोमिनेशन की, ना ओहदे की। भावें मैं रेवरेंड कहलावा, डॉक्टर कहलावा, बिशप कहलावा, फादर कहलवाऊं, कोई भी कहलवाऊं, अगर मैं रूहुल कुद्स की कुदरत से पाक नहीं हूं तो मैं आसमान पर यीशु नासरी का मुबारक चेहरा नहीं देख सकूंगा। सिर्फ वही देखेगा जिसको जमीन पर रूहुल कुद्स रोज इस प्रोसेस में रखता है कि वो पाक होता जाए। रुपए पैसे में भी, कादे च बोलो, हाँ यही रौला जे ना, और की है साडा। वो बदध्यानती करके पैसे अपनी जेब में नहीं डालता, वो चोरी नहीं करता, वो झूठ बोलकर पैसे नहीं लेता, झूठी रिपोर्टें नहीं बनाता, वो सच बोलता है। तो हमारा खुदावंद हमारी सारी जरूरतें पूरी करने पर कादिर है। वो औरत मर्द के मामले में और मर्द औरत के मामले में भी पाक रहे, सेक्सुअल सिंस में ना पड़े, शहवत परस्ती में ना पड़े, पोर्नोग्राफी में ना पड़े, मुश्तजनी में ना पड़े, गंदी आदतों में ना पड़े। मोबाइल चेक करे लेकिन गंदी फिल्में, गंदे सीन्स, गंदी वीडियोस देखते हुए अपने दिमाग को, अपने ज़मीर को, अपनी रूह को आलूदा ना करे, वो खुदावंद को नहीं देख सकेगा। आमीन। बड़े संजीदा हो गया। फिर गुरूर नापाकी है। उन तंग कीता ही ना, उन लुकाउन दिया ही अपना आप, उन्हें और उच्ची बोलना है। और तो ही थकते नहीं जे गए अजय, ठीक जे दोस्तों। पाकिस्तान में तो बंदों को शेखी च बपतिस्मा होया है। इन्नी शेखी, और मैनू एक बंदे ने दसिया रक्शियां दे पिछे शेखी दा हाल वेखो, वो पिछे लिखा हुंदा है F-16। कदी वेख्या जी? उन्होंने बंदा पूछो रिक्शा वो किथे F-16 ते किथे रिक्शा। बंदा माड़ा जिहा होए, हाथ किड्डा उची मारेगा, मैं फलाना, मेरे प्यो दादे दे मुरब्बे, असी हरे की पता नहीं किथे किथे जांदा है, किथे किथे लैंदा है, ते झूठ ही बोली जांदा है, शेखियां ही मारी जांदा है। ये बंदे खोखले हुंदे ने, ये अंदरों भुखे हुंदे ने, वड्डे वड्डे नां लैके मैनूं फलाना मिलिया सी जे, जे उन्हां दा वस पवे तो कहण मैनूं पोप मिलिया सी, पर इन्हां नूं पता है वो तो अखबार च आ जाएगा, तो मेरा तो आया ही नहीं। बस मेरा ख्याल पोप साहब ही बचे ने, तो या वजीर आजम बचे, बाकी सारे यही मिले। आराम नाल रहो, चैन करो।
یہ ساری چیزیں ناپاکیاں ہیں. کوئی ناپاک شخص خداوند کو نہیں دیکھے گا. ہولی اسپرٹ ہمیں پاک بناتا ہے. وہ پائیو تے ہے ہی ہولی ہے ہی کہیں ہو نا, یا پاک روح کہیں ہو. تے جڑا ہے ہی پاک روح وہ جدے چ رہے گا یا کوئی وہ چ رہے گا تے کوئی نہ کوئی اثر تے پائے گا. اچھا بھا جی تہاڈا چرچ پینٹیکاسٹ, میں پینٹیکاسٹ ہوئی. سانو کسی نے سکھاتا ہے اونچی اونچی بولیے نا تے پھر روح القدس کا مسا ہوتا ہے. بیٹا مسا اس کا تعلق آواز کی والیوم سے نہیں ہے. مسا روح القدس کا ٹچ ہے. روح القدس کا مجھ پر جنبش کرنا ہے. وہ ہنا دعا کر رہی تھی نا, سیموئل دی ماں اس کی کیویں دعا کرن رہی تھی. فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے, کوئی آواز نہیں. تو خداوند قادر مطلق وہ تو ہمارے دلوں کے جذبات سن لیتا ہے. اودی دعا سنی گئی تے جیڑا بندہ ناپاک ہے تے چیخاں مار مار کے دعا کرے خدا او دے لاگے نہیں جے لگدا. تے جیڑا پاک ہے او اونچی کرے پاویں نیوی کرے پاویں آہستہ آہستہ کرے پاویں جوش نال ایلیا ونگر بلند آواز سے کرے, لیکن کرے جینون, متاثر کر لی نہیں کہ جناب قلعہ احمد آباد میں میری توہم مچ جائے گی. یہ بذات خود ناپاکی ہے, لیکن روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے. ہیلیلویا. گل ایک آن ڈئی سی پر ہن میں وہ گل میرے سہریاں دی ہے, پھر میں اس کی چک آ جائے او پچھلے ہو آ جائے وہ بھی جاگن ہے. میرے سسرال میں سے کچھ مہمان لاہور آ گئے ہالینڈ تو ہم نے پروگرام بنایا انہوں نے کوئی شاہی قلعہ وہا دیو, انہوں نے کوئی شالامار باغ وہا دیو. ایک ساڈے ذہن چایا چلو انہوں نے نا جیسے نمک کھیوڑا میں کہ انہوں نمک دیا کانا وہا دینے لو جی چلے گا. انہوں نے سانو جتیاں ہو جیاں دتیاں, ساڈے سر دے اوتے کوئی انہوں نے کیپاں رکھ دتیاں, اسی گلوز بھی پا لے, اسی نمک دیاں کانا سارے جا بڑے. میرا خیال ہے اسی کو زیادہ تو زیادہ کو گھنٹہ کو تھے رہے ہوں. ساڈے آسے پاسے سارا نمک ہی نمک. ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے نا تو ساڑیاں جتیاں تے بھی نمک 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 چٹا 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 پیا, دستانیاں تے بھی سراں تے بھی انگنج کیتا تے سواد بھی نمکین جیا. آؤ یسوع ناصری کے لیے سو ہیلیلویا.
اسی سارے دے سارے نمکین ہوئے. میں سوچیا اگر نمک کا اتنا اثر ہے ہم پر تو جو روح القدس کی پریزنس میں رہتے ہیں 24 آورز وہ رہتے ہی روح القدس میں ہے تو پھر اس آدمی پر روح القدس کا اثر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. روح القدس کی جنبش انسان کو پاک بنا دیتی ہے. ہیلیلویا. تو روح القدس کے کتنے کام ہو گئے؟ یہ چار ہوئے. تو میرے نوٹس دی پائی کاپی لے لیں. ہاں پنجواں پوائنٹ تے بہت ہی ضروری ہے. یہ جو خدا کا کلام ہے نا اینو چک کے پیش کرن چ مینوں بڑا سواد ہوتا ہے. اے کلام مینوں چکی پھردا ہے. ہیلیلویا. یہ کلام روح القدس کی قدرت سے الہام ملہمین پر نازل ہوا. نبیوں پر روح القدس نے جنبش کی انہیں الہام ملا. انہوں نے روح القدس کی قدرت میں اس کے قابو میں اس کی حدود میں رہتے ہوئے ووکیبلری اپنی انداز اپنا کلچر اپنا ہسٹری اپنی مگر جو لفظ انہوں نے لکھے وہ روح القدس کی آنرشپ میں کنٹرول میں الہام میں انہوں نے کلام مقدس کو تحریر کیا جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اس کلام کو جسے لکھوایا روح القدس نے انسانوں کے ذریعے سے اس کو الومینیٹ کرنے والا روشن کرنے والا آیتوں کو ہمارے لیے زندہ بنا دینے والا وہ بھی روح القدس ہے. ہیلیلویا. جب تم پیاس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہو بھوکے دل کے ساتھ صرف واز کا ڈرلی نہیں روٹی روحانی کھان لے بھوکے دل کے ساتھ حلیمی کے ساتھ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو روح القدس جنبش کرتا ہے اور اس کلام کو ہمارے لیے منور کر دیتا ہے. آیتاں پھر پاج پاج کے سن پڑھتی ہیں زندہ ہو جاتی ہیں. ایک آیت شاید سارا مہینہ ہم کو اٹھائے رکھے قوت بخش دے ڈر دور ہو جائے تنہائیاں دور ہو جائیں. جو کلام پڑھتا ہے اس کی رفاقت بادشاہوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ قاضیوں کے ساتھ روح القدس کے خادموں کے ساتھ فلاسفرز کے ساتھ چرواہوں کے ساتھ کیسی رفاقت ہے یہ ان کے اندر ہوتی ہے جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. روح القدس ہمیں کلام سمجھا کر ہمیں دلیر کرتا ہے میچور کرتا ہے مسیح کی آمد کے لیے تیار کرتا ہے. تو پھر روح القدس کا کردار ہو یار
میرا دل کرتا ہے ہوندی ہے لیٹ تو مینوں ہو جائے. اے والا میں ضرور پڑھنا جی. اچھا دو پڑھنے نے. زبور 119 کڈو. پتر منجی لیا دی ہے کیا وہ اتنے لمحہ پی گیا جی. یہ بھی کلام سننا آیا ہے جی. ہاں جی کر لیا والا. زبور 119 اے دی 97 ورس سے آن ورڈ میں پڑھنے لگا ہوں. لو بھی بیٹا والا نکلا ہے. لکھیا آجے آہ میں تیری شریعت سے یعنی تیرے کلام سے کیسی محبت رکھتا ہوں. کمال ہی ہوگی پر سب. مجھے کیونکہ اتنا محبت ہے مجھے دن بھر اسی کا تیری شریعت کا تیرے کلام کا دھیان رہتا ہے. 98 آیت. تیرے فرمان یعنی تیرے احکامات تیرا کلام مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ مجھے کیا بنا دیتا ہے. ایک کلام. میرے دشمن ہر کسی کسی جانتے نے کی حکمتاں کر دینے لیکن میں تیرے کلام پر دھیان رکھتا ہوں. تیرا کلام مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بنا دیتا ہے کیونکہ وہ تیرے فرمان تیری آیتاں تیرا کلام ہمیشہ میرے ساتھ ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اچھا اگے 99 آیت دیکھو. میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں. کیوں؟ کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے. پہلے کنہ نالوں زیادہ دانشمند بنیا دشمناں تو ہون کنہ تو زیادہ استاداں تو بھی سب استادوں سے کیونکہ جڑے میرے استاد سن جنہاں نو جیڑی چیز نے انہاں نو استاد بنایا سی میں وہ چیز ہی پڑھ لی. ہیلیلویا. اگے 100ویں آیت دیکھو. میں اے عمر رسیدہ کون ہوندے نے بڈھے لگی لپٹی لائی ہی نیچے. میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے روشنی ہے. میں دو والے کیا ہی پڑھنے کڑی شہدی کہ ہاں جی تجھا بھی کڈو. یعقوب کا خط دانش عمران کے تھے. اچھا وہ بھی ساڑھا پائلٹ ہے. یعقوب کا خط پہلا باب اے چکلام دیاں بڑیاں گلاں دیاں آج. پہلے باب کی 21 آیت سے پڑھتا ہوں. کانٹیکسٹ ذہن میں آ جائے گا کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. بندے دا غصہ
یہ خدا دی راستبازی کا کام نہیں کر سکتا. اس لیے ساری نجاست بدی کے فضلہ ہوئے، بدی فضلہ جے دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا ہے. تے جب بدی دا فضلہ دور نہیں ہوئے گا، بدی دے اتنے ہی کلام بھی سنی جاؤ گے تو وہ بھائی اثر نہیں کرے گا. تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے کلام، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت شیشہ آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا. تے بھائی ہوئی پھر 5 منٹ بعد شیشے دے کے 25 آیت. لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، کلام پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا. غور کدھر تک کرتا ہے تو برکت کتنے آئے گی؟ کام تے. لو کلام دا تے پاری صاحب کام دا، یہ بھی کنیکشن ہے. جو کلام پڑھتا ہے اس کے کام میں بھی برکت ہوگی. زور نال کہو پریز دی لارڈ. وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. کلام کو زندہ بنانے والا ہمارے لیے روح القدس کی قدرت ہے. یہ 5ویں گل سی. 6ویں گل بھی لے لو. یہ دیتے ہوں میں زیادہ نہیں جائے پینگ پاؤنی تو پھر پہ جائے. روح القدس ایماندار میں اپنی نعمتیں لے کر آتا ہے. نعمتیں کیا ہیں؟ 1 کرنتھیوں 12واں باب. بس جی، حکمت کا کلام. یہ واز نہیں کا، اٹس اے گفٹ آف دی ہولی اسپرٹ. کہ مشکل آ گئی ہے، اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ خدا ہمیں حکمت بخشتا ہے. علمیت کا کلام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس کے اندر کیا ہے. روحوں کا امتیاز، ایمان، نبوت، شفا کی توفیقیں. اصل ترجمہ ہے شفاؤں کی توفیقیں، دونوں پلورل ہیں. معجزات کی قدرتیں، غیر زبانیں، غیر زبانوں کا ترجمہ. وہی روح دیتا ہے جس کو جو چاہتا ہے. اے جس بھی ہو دا تے اے جو بھی ہو دا. ہیلیلویا. روح القدس کے تابع ہو جاؤ، وہ نعمتیں بھی بخشے گا اور روح القدس کے پھل بھی بخشے گا. ائی جڑے ہیں نا پینٹیکاسٹل، ائی نعمتاں والے بھج بھج کے انہیں
अच्छी बात है, कलाम में लिखा हुआ है नेमतों के तालिब रहो, खासकर इसके कि नबूवत करो। लेकिन असी बहुत दफा इसलिए भी नेमत कम करन मैरिज ਇਹਦੇ ਚ अपना टौर ज्यादा है, खुदा दा जलाल घट है, फिर ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ मार मार के दसदे फिरांगे मैं जी उत्थे किला अहमदाबाद चला गया, वहां एक भाई में बदरूएं थी, उधर बड़े बड़े पादरी आए, कोई कुछ भी नहीं कर सकिया। फिर तुहाडा भाई गया तो मैं खुदा दे जलाल नहीं कहना, ये एवें नाल टुच लाया। हम इसलिए नेमतें मांगते रहते हैं, लेकिन जिसमें रूह कुद्स के फल भी हो, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, परहेजगारी, हिल्म, आगे की है मेहरबानी और परहेजगारी में पहले कहता हूं आखिर किसी फल दरख्त का हिस्सा होते हैं, दरख्त को डेकोरेट कर दो, वो उसका हिस्सा नहीं है। रूहुल कुद्स की नेमतें मेरे किरदार का हिस्सा नहीं है, रूहुल कुद्स का फल मेरे किरदार का हिस्सा है। हालेलुया। ये तो मठा मठा कहना, आओ यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। आखिरी बात यार, तू ही तो इतने पानी रोड़िया है। सातवीं और आखिरी बात, रूहुल कुद्स हम में यीशु मसीह की दूसरी आमद की उम्मीद जिंदा रखता है। रूह और दुल्हन कहती हैं आ। होली स्पिरिट चर्च के अंदर यीशु नासरी की आमद का इंतजार, भूख, तड़प डालता है। सुनने वाला भी कहे आ। जो कोई चाहे, जो कोई सुनता है वो भी कहे आ, और जो कोई आए आबे हयात मुफ्त पाए। तो आओ, जिसको जिंदगी का पानी चाहिए, यीशु नासरी के फजल का तख्त यहां लगा हुआ है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ, बोलो, मांगो, पुकारो, वो तुम्हें देगा, रूहुल कुद्स के बपतिस्मे देगा। आओ हम सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हाथों को बुलंद करें, रूहुल कुद्स को पुकारें, रूहुल कुद्स को मांगे। आखिरी दिनों में यूं होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। और सारे बुलंद आवाज से रूहुल कुद्स मांगो खुदावंद कादिर मुतलक से। आवाज नहीं आ रही?